سر اوورسیز پاکستانی جب بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے مائنڈ میں آتا ہے کہ بہت زیادہ اسکیم کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر. جب وہ اسکیم کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہم جہاں رہ رہے ہیں وہیں کہیں آس پاس کر لیتے ہیں, پاکستان میں کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسکیم ایک بہت بڑا بیریئر ہے, بہت بڑا ایک پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے انویسٹمنٹس نہیں کرتے اوورسیز؟ وداؤٹ اے ڈاؤٹ سب سے بڑا بیریئر ہے. اور اسکیم بھی دو طرح کے ہیں میرے نزدیک, مے بی آئی ایم رانگ, لیکن میری سوچ یہ ہے اسکیم صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کوئی چیز بیچی اور جب آپ آئے تو اس کے بعد میرا آفس بند, میں غائب, وہ سوسائٹی وہاں سے غائب, وہاں پر زمین ہی نہیں ہے, وہ سوسائٹی کا نام ہی نہیں ہے. ایک تو یہ اسکیم ہے جو اکثر ہر بندے کو پتہ ہے یہ اسکیم ہے. میرے خیال میں یہ بھی اسکیم ہے کہ میں آپ کو کوئی چیز 5 سال کا کہہ کے بیچوں اور 10 سال تک ڈلیوری نہ کروں. کوئی اپارٹمنٹس کی بلڈنگ ہے, وہ آپ کو یہ کہا جائے کہ جی 3 سے 4 سال میں بن جائے گی اور وہ 7-8 سال تک مکمل ہی نہ ہو. تو بیسیکلی تو جب آپ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کیے جاتے تو وہ اسکیم میں ہی آ جاتا ہے. اگر کوئی چھوٹا موٹا ڈیلے ہے وہ انڈرسٹینڈیبل ہے, پوری دنیا میں ہو جاتا ہے, اس میں کہیں نہ کہیں آپ اپنے انویسٹر کو پھر کمپنسیٹ بھی کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم ایک بلڈنگ پہ کام کر رہے تھے, وہ بلڈنگ جو تھی اس کی فنیشنگ جو تھی 6 سے 8 مہینے لیٹ ہو گئی. ہم نے اپنے انویسٹرز کو یہ کہا کہ جو آپ کی اب باقی ماندہ انسٹالمنٹس ہیں وہ آپ ایٹ دا ٹائم آف پوزیشن دے سکتے ہیں. 10-15% رہتا تھا لوگوں کا. تو ہم نے کہا جب آپ کو ہم چابی دیں گے تو آپ اس وقت اپنی باقی قسطیں دے دیجیے گا. اسی طرح سے بعض سوسائٹیز ہیں, میں مثال دیتا ہوں آپ کو کیپٹل اسمارٹ سٹی کی. کیپٹل اسمارٹ سٹی ایک ایسا اچھا پروجیکٹ ہے, پہلے دن سے وہ سوسائٹی ڈلیوری کی طرف ان کا فوکس ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے. تو اب وہاں پہ بعض ایریاز کے اندر ڈیلے ہوا ہے, ٹھیک ہے, بعض ایریاز کے اندر وہاں پہ کیپٹل اسمارٹ سٹی میں پوزیشن ڈیلے ہوا. مختلف وجوہات ہو جاتی ہیں, بعض اوقات لینڈ کے مسئلے آ جاتے ہیں, بعض اوقات موسم کی خرابی آ جاتی ہے, بعض اوقات لیٹیگیشنز آ جاتے ہیں, لوگ آپ سے پرومسز کرتے ہیں, پیمنٹ بھی لے لیتے ہیں, آدھی فیملی جو ہے وہ بیان دے دیتی ہے, آدھی فیملی پھر آپ کو قبضے نہیں دیتی. اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں انہوں نے ملٹیپل ٹائمز کے اوپر لوگوں کو کمپنسیٹ کیا, سچ ایز انسٹالمنٹس میں انہوں نے لوگوں کو گیپس دیے, اس کے بعد انہوں نے لوگوں کے لگے ہوئے چارجز جو کہ سرچارج پلاٹس کی پرائسز کی مد میں لگ رہا تھا وہ لوگوں کو انہوں نے چھوڑا. 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ لگ چکا تھا, اکروڈ نہیں ہوا تھا, صرف لگ چکا تھا, آلریڈی آپ کی اسٹیٹمنٹ میں آ چکا تھا, مائنس کر دیا. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں صرف. سملرلی آپ اگر دیکھیں اسمارٹ سٹی کا مثال میں تو انہوں نے 3-4 دفعہ سے زائد دفعہ ڈسکاؤنٹ آفر لگائی, ٹھیک ہے, انسٹالمنٹس کے اوپر, اور پھر بھی انہوں نے لوگوں کو مختلف جگہوں پہ بھی ایڈجسٹ کیا. اچھا آپ اس بلاک میں تھے, یہاں پہ آپ نے ٹائم پہ اپنی انسٹالمنٹ نہیں کی جس کی وجہ سے آپ بیلٹنگ میں نہیں آئے, ہم آپ کو فلاں بلاک میں لے جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں بلڈر اور ڈیولپر کو چاہیے کہ وہ اپنے انویسٹر کو کمپنسیٹ کرے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ انڈسٹری قائم رہے, لوگوں کا اس انڈسٹری پہ اعتماد رہے, اور ریئلٹرز پہ, ڈیلرز پہ, بروکرز پہ, بیچنے والوں پہ, مارکیٹنگ کمپنیز پہ بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے رابطہ رکھے. میرے خیال میں ڈیلرز کے حوالے سے جو سب سے بڑی کمپلین آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وہ لوگوں سے رابطہ توڑ دیتے ہیں. وہ اس لوگوں سے وہ خرچہ کر رہے ہیں, اسپینڈنگ کر رہے ہیں, کیمپینز کر رہے ہیں, اور نئے سے نئے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں جن سے ان کا رابطہ بنے, جن کے نمبرز ان کے پاس آئیں, جن کو وہ جو ہے نا ان کی ڈیٹیلز ان کے پاس آئیں. لیکن کون ہے وہ لوگ؟ وہ ان لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں جو لوگ اگلی پراپرٹی نہیں خریدنے کے لیے پہلی دفعہ مارکیٹ میں آ رہے ہیں. یار جس کو پہلے بیچا ہوا ہے آپ اس سے تو رابطے میں رہیں. آپ نے اس کو بیچا, اب وہ بندہ جو ہے اس کا تو پوائنٹ آف کانٹیکٹ آپ تھے, وہ آپ کے پاس آئے گا, میرا ڈیلے ہے, میرا پلاٹ مجھے نہیں ملا. اور آپ نے کرنا کیا ہے, بینگ اے ریئلٹر آپ نے تو نہیں چیز ڈیلیور کرنی, تو آپ نے صرف اور صرف اس بندے کی ایڈوکیسی کرنی ہے, اس کے کیس کو لے کے چلنا ہے, اس کے بہاف پہ آگے ڈیولپر سے بات کرنی ہے, بلڈر سے ریکویسٹ کرنی ہے, یار یہ چیز ڈیلے ہو رہی ہے, یہ آپ نے فلاں چیز کا وعدہ کیا تھا, یہ وعدہ ادھر سے ادھر ہو گیا ہے, یہ آپ نے بلڈنگ بنانی تھی, اس بلڈنگ میں آپ نے کہا تھا ہم فلاں فلاں چیز لگا کے دیں گے. تو آپ اگر لیکن وہ اگر اپنے تعلقات کی خاطر
یا یہ سوچ کر کہ یار اس لیے مجھے اب کیا ملنا ہے, یہ تو میں بیچ چکا ہوں, نمبر بلاک کر دے, لوگوں سے رابطے کاٹ دے, لوگوں کو ڈیٹیلز نہ دے, لوگوں کی مدد نہ کرے, تو الٹیمیٹلی لوگوں کا پھر پوری کمیونٹی پہ ہی اعتماد اٹھ جاتا ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سارے ایک جیسے ہیں. تو میرے خیال میں اوورسیز پاکستانیز خاص طور پہ, اور باقی بھی کوئی بھی انویسٹر ہو, لوکل انویسٹر بھی ہو, ان کا ہم پہ یہ حق ہے کہ بیچ دینے کے بعد بھی کسٹمر کیئر اور کسٹمر سروس کو سائڈ پہ رکھ دیں. آپ, میں کہوں گا کہ آپ اخلاقی کیئر ہے, یہ آپ کا اخلاقی حق ہے اس کلائنٹ کا آپ کے اوپر, اور آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ آپ اس کے بات کو سنیں, اس کے مسئلے کو دیکھیں, کہاں پہ اگر وہ غلط ہے تو اس کو سمجھائیں, اور اگر وہ غلط نہیں ہے اور واقعی میں پروجیکٹ میں ڈیلیز ہیں سوسائٹی کی طرف سے, بلڈر کی طرف سے, جو بلڈنگ بن رہی ہے وہاں سے, تو اس بندے کے مسئلے کو حل کریں. اس بندے کے مسئلے کو حل کرانے کے لیے کم از کم اس کے ساتھ چلیں, کم از کم آپ سوسائٹی کو ریمائنڈ کروائیں کہ جی یہ دیکھیں میری ایک سوسائٹی سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے ڈیولپمنٹ چارجز لگائے, تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب ہم جو ہے وہ اس سے ڈیولپمنٹ چارجز کم نہیں کر سکتے. تو مجھے کچھ انویسٹرز نے کہا جی کہ ڈیولپمنٹ چارجز بہت زیادہ ہیں. تو میں نے پھر ان کے ساتھ ان کے بیہاف پر بیٹھ کے بات کی, تو انہوں نے ہمیں ڈیولپمنٹ چارجز میں انسٹالمنٹ کر کے دے دی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا اس سے کم تو نہیں ہو سکتا, اب ریٹ یہی ہے 2 سے 3 لاکھ روپیہ پر مرلہ ڈیولپمنٹ چارجز کم از کم پاکستان میں لگیں گے. ہر سوسائٹی میں ہے, کچھ زیادہ بھی لگا رہے ہیں. تو ہم نے کہا جی اچھا پھر آپ 15 قسطیں کر دیں. انہوں نے 15 قسطیں کر دی, اور جو پے کرنے والا بندہ تھا یا بندے تھے, کچھ گروپ آف پیپل تھے, ان کے لیے بھی آسانی آ گئی. تو ہمارا کیا گیا, ہم نے ان کے ساتھ 2-4 دفعہ نے چیز اپ کیا, ان کے ساتھ بیٹھے, ان سے ریکویسٹ کی, میٹنگ کی. اب اگر ہم بیچ میں سے سائڈ پہ ہو جاتے اور ہم کہتے ہیں یار ہمارا کام نہیں ہے, اب ہم آپ کو بیچ چکے ہیں, ڈیولپمنٹ چارجز تو آپ نے دینے ہی دینے ہیں. تو بیچتے ہوئے کیا ہم یہ والی ٹون استعمال کر رہے تھے؟ کیا بیچتے ہوئے ہمارا ایٹیچیوڈ ایسا تھا؟